آئیے آج 10ویں صدی میں چلتے ہیں اور ایک ایسے ذہین عالم دین کے کام کو سمجھتے ہیں جنہوں نے ایک بہت بڑے مسئلے کا حل نکالا۔ مسئلہ تھا مقدس تحریروں میں پائے جانے والے ظاہری تضادات کا، اور انہوں نے اسے حل کرنے کے لیے ایک پورا نظام بنا ڈالا۔ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے۔ ذرا سوچیں، اگر کسی معاشرے کی بنیادی کتابوں میں ہی بظاہر الگ الگ باتیں لکھی ہوں تو کیا ہو؟ جب وہ ذرائع جو رہنمائی کے لیے ہیں خود ایک دوسرے سے مختلف نظر آئیں تو کوئی بھی معاشرہ کیسے آگے بڑھے گا؟ تو اس چیلنج کا سامنا کیا 10ویں صدی کے ایک عظیم مفکر شیخ الطوسی نے۔ ان کا نام اسلامی علمی تاریخ میں بہت احترام سے لیا جاتا ہے، اور ان کے کام کو سمجھنے کے لیے پہلے ان کی زندگی اور ان کے سفر کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ تو دیکھیں، شیخ الطوسی کا سفر 385 ہجری میں خراسان سے شروع ہوا۔ صرف 23 سال کی عمر میں علم کی تلاش انہیں اس دور کے سب سے بڑے علمی مرکز یعنی بغداد لے آئی۔ لیکن تقریباً 30 سال بعد حالات خراب ہوئے، فرقہ وارانہ فسادات شروع ہوئے اور انہیں بغداد چھوڑ کر نجف جانا پڑا۔ وہاں انہوں نے ایک ایسے علمی مرکز کی بنیاد رکھی جو آج بھی قائم ہے۔ ان کی پوری زندگی علم کو حاصل کرنے اور اسے محفوظ کرنے کی ایک زبردست کہانی ہے۔ شیخ الطوسی کی سب سے مشہور کتابوں میں سے ایک ہے الاستبصار فیما اختلف من الاخبار۔ نام تھوڑا لمبا ہے لیکن اس کا مطلب ہی اس کے مقصد کو ظاہر کرتا ہے۔ ان روایات کا جائزہ لینا جن میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ یہ صرف روایات کا مجموعہ نہیں ہے بلکہ یہ ایک طرح کا دستور العمل ہے، ایک گائیڈ بک ہے کہ ان کے بارے میں منطقی طور پر سوچنا کیسے ہے۔ اور دیکھیں مصنف کا اپنا مقصد کتنا دلچسپ ہے۔ وہ صاف صاف کہتے ہیں کہ ان کا ہدف علمی پہیلیوں کو حل کرنے کے لیے ایک رہنما اصول دینا تھا تاکہ ہر سطح کا طالب علم، چاہے وہ نیا ہو یا ماہر، اس سے فائدہ اٹھا سکے۔ یہ ان کی عاجزی بھی دکھاتا ہے اور علم کو عام کرنے کا جذبہ بھی۔ تو سوال یہ ہے کہ شیخ طوسی نے یہ کیا کیسے؟ انہوں نے ایک بہت ہی منظم سٹیپ بائی سٹیپ طریقہ بنایا۔ پہلا قدم یہ دیکھو کہ کیا کوئی روایت متواتر ہے، یعنی کیا اسے اتنے زیادہ لوگوں نے بیان کیا ہے کہ اس پر شک ہی نہ کیا جا سکے۔ اگر نہیں تو اگلا قدم، کیا قرآن یا عقل اس کی تائید کرتی ہے؟ لیکن سب سے اہم بات، ان کا اصل مقصد روایات کو رد کرنا نہیں تھا بلکہ ان میں ہم آہنگی پیدا کرنا تھا۔ وہ ہمیشہ یہ امکان کھلا رکھتے تھے کہ جو باتیں بظاہر متضاد لگ رہی ہیں وہ شاید الگ الگ حالات کے لیے ہوں۔ اچھا، اب اس تھیوری کو ذرا عملی طور پہ دیکھتے ہیں۔ آئیے الاستبصار سے ہی ایک چھوٹی سی مثال لیتے ہیں۔ یہ مثال پانی کی پاکی کے مسئلے کے بارے میں ہے، ایک ایسا مسئلہ جس کا روزمرہ کی زندگی سے بہت گہرا تعلق ہے۔ تو بنیادی اصول بہت سیدھا سادہ ہے۔ ایک روایت کہتی ہے کہ اگر پانی ایک خاص مقدار تک پہنچ جائے جسے کر کہتے ہیں تو وہ آسانی سے ناپاک نہیں ہوتا۔ یہ ہمارا سٹارٹنگ پوائنٹ ہے۔ لیکن اصل مسئلہ تب شروع ہوتا ہے جب دوسری روایات سامنے آتی ہیں۔ کچھ میں مشکیزے کا ذکر ہے، کچھ میں 2 بڑے مٹکے اور کہیں صرف ایک بڑے برتن کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ اب یہاں الجھن پیدا ہوتی ہے، کیا یہ سب الگ الگ مقداریں ہیں یا یہ ایک ہی چیز کو بیان کرنے کے مختلف طریقے ہیں؟ اب یہاں شیخ الطوسی اپنی فکری ٹول کٹ کا استعمال کرتے ہیں۔ وہ ان بظاہر متضاد معلومات میں ہم آہنگی کیسے پیدا کرتے ہیں؟ آئیے دیکھتے ہیں کہ ان کا طریقہ کار اس مسئلے کو کیسے حل کرتا ہے۔ ان کا پہلا اور سب سے خوبصورت حل یہ ہے کہ شاید کوئی تضاد ہے ہی نہیں۔ وہ دلیل دیتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ مشکیزہ اور 2 بڑے مٹکے بس مقامی نام ہوں اسی ایک مقدار کے لیے جسے کر کہا جاتا ہے۔ یہ ظاہر کرتا ہے کہ وہ ہمیشہ پہلے مطابقت کی تلاش میں رہتے تھے۔ اگلا قدم ہے ماخذ کی جانچ، یعنی سورس چیکنگ۔ شیخ الطوسی نوٹ کرتے ہیں کہ 2 مٹکوں والی روایت مرسل ہے۔ مرسل کا مطلب ہے کہ اس کے راویوں کی زنجیر میں کوئی کڑی غائب ہے۔ اسے ایسے سمجھیں جیسے کوئی افواہ سننا لیکن یہ نہ جاننا کہ وہ شروع کہاں سے ہوئی۔ یہ چیز اس روایت کو دوسری روایات کے مقابلے میں جن کی سند مکمل ہے کمزور بنا دیتی ہے۔ پھر وہ اس وقت کے سماجی اور سیاسی ماحول پر بھی غور کرتے ہیں۔ وہ تقیہ کا تصور سامنے لاتے ہیں جس کا مطلب ہے کہ شدید خطرے کے وقت اپنے اصل عقیدے کو چھپانے کی اجازت۔ وہ یہ امکان پیش کرتے ہیں کہ ہو سکتا ہے ایک مختلف مقدار اس لیے بتائی گئی ہو تاکہ اس وقت کے اکثریتی نظریے سے تصادم نہ ہو۔ لیکن سب سے بڑا چیلنج ایک ایسی روایت سے آتا ہے جو کہتی ہے کہ اگر کوئی جانور کر پانی میں پیشاب کر دے تو اسے استعمال نہیں کرنا چاہیے۔
اب یہ تو ہمارے بنیادی اصول سے سیدھا سیدھا ٹکرا رہی ہے، تو شیخ الطوسی اس کا حل کیسے نکالتے ہیں؟ اور یہ حل واقعی شاندار ہے۔ شیخ الطوسی ایک اور روایت کا حوالہ دیتے ہیں جس میں کہا گیا ہے کہ پانی تب ناپاک ہوتا ہے جب اس کا ذائقہ، رنگ یا بو بدل جائے۔ وہ ان دونوں روایتوں کو ملا کر ایک نیا، زیادہ گہرا اصول بناتے ہیں۔ کروالا اصول بالکل درست ہے، لیکن اس کی ایک شرط ہے۔ شرط یہ ہے کہ ناپاکی اتنی زیادہ نہ ہو کہ وہ پانی کی اپنی خصوصیات ہی بدل دے۔ دیکھا آپ نے، یہ صرف معلومات کو جوڑنا نہیں بلکہ ایک گہری سمجھ پیدا کرنا ہے۔ تو اس سب کا کیا مطلب ہے؟ شیخ الطوسی کا کام صرف پانی کے بارے میں ایک مسئلہ حل کرنے سے کہیں زیادہ بڑا تھا۔ انہوں نے دراصل سوچنے کا ایک پورا نظام فراہم کیا تھا۔ اور ان کا علمی کام صرف الاستبصار تک محدود نہیں تھا۔ انہوں نے حدیث کے اصولوں سے لے کر قرآن کی تفسیر تک اور یہاں تک کہ راویوں کی زندگیوں پر بھی بنیادی کتابیں لکھیں۔ ان کی ہر کتاب آج بھی اپنے شعبے میں ایک اہم ترین ماخذ مانی جاتی ہے۔ تو شیخ طوسی کی اصل میراث کیا ہے؟ ان کی اصل میراث ایک مستحکم فکری نظام تھا، ایک ایسا نظام جو سوالات کی حوصلہ افزائی کرتا تھا اور اختلافات کو کمزوری نہیں بلکہ گہرائی سے سمجھنے کا ایک موقع سمجھتا تھا۔ اسی نظام نے 1000 سال سے زیادہ عرصے تک اسلامی فکر کو ایک مضبوط بنیاد فراہم کی ہے۔ آخر میں ایک سوال پر غور کرتے ہیں۔ الطوسی نے اپنے دور میں معلومات کے انبار اور تضادات کا سامنا کیا اور ایک منطقی حل پیش کیا۔ آج ہم بھی تو معلومات کے ایک سمندر میں رہتے ہیں جہاں ہر طرف متضاد خبریں اور ڈیٹا موجود ہیں۔ تو سوال یہ ہے کہ آج ہم ان تضادات کو سمجھنے اور ان میں ہم آہنگی پیدا کرنے کے لیے کون سے طریقے اپناتے ہیں؟